دیکھیں، پاکستان کی سیکورٹی کمیٹی نے وزیر اعظم کی سربراہی میں، جس میں چاروں مسلح افواج کے سربراہان، تینوں سربراہان اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی وزراء موجود تھے، بڑا بھرپور انداز سے انڈیا کو جواب دیا ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی سندھ طاس معاہدہ توڑتے ہیں، ایک تو یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں ورلڈ بینک کے ساتھ جائے گا، ہم دو طرفہ معاہدے بھی ختم کر دیں گے جس میں شملہ معاہدہ بھی شامل ہے۔ اور پھر جو انہوں نے کل اقدامات اٹھائے تھے بارڈر بند کرنے کے، انہوں نے اٹاری جس کو کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے، ہماری طرف سے وہ واقعہ ہے بند کر دیا، اور کسی تیسرے ملک کی تجارت بھی اب ہمارے بارڈر سے نہیں ہوگی، یعنی افغانستان کو جو اشیاء بھجوا رہا ہے انڈیا وہ بھی ختم بند کر دیا فوری طور پہ۔ اور جس طرح ہمارے نیول، ایئر اور ڈیفنس اتاشی کو انہوں نے پرسونا نان گریٹا ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا تھا، ہم نے بھی دے دیا ہے، اتنے ہی عملے کو کر دیا کہ 55 سے اب 30 پہ ہوگا، کیونکہ یہ تو دو طرفہ ہوتا ہے۔ پہلے 2019 سے لے کے اب تک دونوں ممالک میں ہائی کمشنر نہیں ہے، تو کونسل لیول پہ، کونسل جنرل لیول پہ جسے چارج ڈی افیئر کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ کیونکہ انڈیا نے کل اس کو لیول کو رکھا ہے تو پاکستان نے بھی برقرار رکھا ہے، اور باقی ہم نے نیشنل ریزارو کے تحت فل اسپیکٹرم کا کہا ہے کہ اگر پانی بند کیا گیا تو اس کا جواب اس طرح ہی دیا جائے گا، جس کو میں دوسرے طریقے سے عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر ہم سندھ طاس معاہدے کے اوپر پابند ہیں تو ہمارے 3 دریا خشک ہوئے اس معاہدے میں، جو انڈیا ان کا پانی اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، جس میں راوی، ستلج یہ ہیں، بیاس ہے، تو اس میں وہ جب سیلاب آتا ہے تو پانی چھوڑتا ہے، اور جن 3 دریاؤں کا ہمیں حق دیا گیا ہے، یہ سندھ، جہلم، چناب، تو اس کے اوپر انہوں نے بے شمار ڈیم بنا دیے ہوئے ہیں۔ تو پھر اگر پاکستان نے کہا ہے یہ جنگ تصور ہوگی، تو جنگ میں پھر ان کا ڈیم کوئی نہیں بچے گا، اور پھر پانی کو روک نہیں سکتے۔ جس طریقے سے وہ آبی جارحیت کر رہا ہے، جس کو آبی دہشت گردی کہیں گے ہم، وہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے پورے ریزالو کے ساتھ، عزم اور ارادے کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ آگے چل کے پھر کیا کیا ہوگا، یہ بات سمجھنے کی ہے انڈیا کے لیے، کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اپنے لوگوں میں کھوئی ہوئی مقبولیت کو مودی واپسی لینے کے لیے جو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ ہماری تو بلوچستان کی جو جعفر ایکسپریس بلوچستان میں ہاسٹیج ہوئی، اس کی جعلی سچی ویڈیو بنا بنا کے چلا رہے تھے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو بھائی، اپنے جو آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر پہ، وہاں جو کچھ ہوا اس کی ویڈیو کہاں ہے، ایویڈنس کہاں ہے، وہ نہیں دے سکے، لیکن ود ان 5 منٹس ان کے تمام سوشل میڈیا ٹرولز وہ پاکستان کی بیشنگ پہ شروع ہو گئے تھے، پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا، جس کو کل مودی نے آ کے پھر اور دوام بخشی، میٹنگ کی، اور پھر یہ فیصلے اناؤنس کیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان شاید کوئی ایسا جواب نہ دے۔ پاکستان نے بالکل قومی امنگوں کے مطابق ہماری جو قیادت ہے اس نے وہ جواب دیا ہے، پوری قوم اس معاملے میں اپنی افواج کے ساتھ کھڑی، اور واضح طور پہ پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ سندھ طاس ٹھیک ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب، یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، آج جو قومی سلامتی کی جانب سے اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں بہت سے ایسے فیصلے بھی ہیں جو یقیناً انڈیا نے ایکسپیکٹ نہیں کیے ہوں گے بھارت سے، آپ کیا کہیں گے اس اعلامیے کے حوالے؟